اوکے جی، اسٹینڈ بائی جی۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہر ایک شے کا خدا وارث، ہر ایک شے کا خدا وارث، بنے انسان کیا وارث، وہی از ابتدا مالک، وہی تا انتہا وارث، وہی قیوم و قادر ہے، وہی مشکل کشا وارث۔ اور دو نعتیہ اشعار کہ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اللہ، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اللہ، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول اللہ۔ عالم نہ متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ہر ہفتے یعنی سوموار اور منگل کی درمیانی شب تقریباً اسی وقت تواتر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام اردو زبان و ادب کے حوالے سے ترتیب دیا جاتا ہے، جس میں ہم ذکر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے کلام کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کچھ ناظرین آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اردو زبان کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے اور اصناف ادب، خاص طور پر اصناف شاعری کے بارے میں یہاں کچھ معلوماتی گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کچھ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہمیں اس پروگرام میں جب آپ شرکت کرنا چاہیں اور ہمیں کال کرنا چاہیں تو ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر آپ کے آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں براہ راست شریک ہو سکتے ہیں، اور کوئی خاص ایسی معلومات جو آپ کے پاس ہو ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں، یا اپنا یا کسی پسندیدہ شاعر کا کوئی کلام آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چلتا رہے گا۔ معذرت بھی آپ سے چاہوں گا کہ آج کچھ وجوہات کی بنا پر پروگرام جو ہے وہ آج تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے، لیکن گھبرائیے نہیں، پروگرام کا دورانیہ انشاءاللہ ہم اتنا ہی رکھیں گے جتنا اس کا عام طور پہ ہوتا ہے۔ پروگرام کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو زیادہ تشنگی نہ رہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں شریک ہو سکے۔ کال کیجیے گا، نمبر سکرین پہ آپ کے آ رہا ہے، لیکن جب آپ ہمیں کال کیجیے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ اتنی مدھم یا اس کو بند کر دیجیے تاکہ آپ کی اور میری آواز جو ہے وہ ٹکرائے نہیں، اور ہم دونوں کو، آپ کو اور مجھے، ایک دوسرے کی آواز جو ہے وہ صحیح طرح پہ سنائی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً، بلکہ ہر پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی مہمان تشریف لائیں، ادبی شخصیت میرے ساتھ یہاں موجود ہوں پروگرام میں، تاکہ پروگرام میں اس کا حسن دوبالا ہو، کچھ ادبی گفتگو کی جائے، کچھ شاعرانہ انداز میں ان حضرات سے کچھ ان کی شاعری ہم سنیں۔ اس طرح بھی ہمارے ساتھ مہمان تشریف لایا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف میں ابھی چند لمحات میں کرواؤں گا۔ لیکن ناظرین، پروگرام آج جو ہے اس کی کچھ فارمیٹ جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کو بتلاتا جاؤں کہ اردو ادب کے حوالے سے اور اصناف شاعری کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، خاص طور پر یو کے اور یورپ میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس پر کچھ تھوڑا سا جائزہ
اس کا ہم لیں گے، اور آنے والے دنوں میں جو تقریبات ہیں کچھ اس پہ گفتگو کریں گے، اور ہماری جو اردو میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج اس پروگرام میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں، پیشے کے لحاظ سے تو انجینئر ہیں آپ اور سماجی شخصیت ہیں، بہت سارے سماجی کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یارک شہر میں ساؤتھ لیڈز میں ایک تنظیم ہے، ساؤتھ لیڈز الائنس، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں آپ، تجزیہ نگار ہیں اور سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ جو چیز آپ کی ایکٹیویٹیز میں ہے وہ ادبی ایکٹیویٹیز جو آپ کی ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی شخصیت کے مالک، بہت اچھے لہجے، گفتار، اور جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں آپ کو ان سے بلا تاخیر تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گوہر الماس خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں جناب؟ اچھے ہیں الحمدللہ۔ خوش آمدید جی پروگرام میں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت دور سے آج ٹریول کر کے اس وقت اس پروگرام میں براہ راست آپ ہمارے ناظرین سے مخاطب ہیں۔ آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ پروگرام کا آپ کو پہلے سے معلوم ہے، آپ پہلے بھی ایک مرتبہ میرے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، کچھ آپ کی ذاتی جو ایکٹیویٹیز ہیں کچھ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ صرف ادبی کی بات نہیں ہے، کچھ آپ کا انٹرویو بھی، تھوڑا سا آپ کا تعارف بھی اس میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو بیچ میں ہم کالز بھی لیں گے انشاءاللہ ناظرین کی۔ تو آپ سے پروگرام کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، کچھ تھوڑا سا پہلے تو اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتلائیے کہ آپ کی جو سماجی خدمات ہیں اس میں آپ کیا کیا چیزیں آپ کی شامل ہوتی ہیں؟ میں شاہ صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے والہانہ انداز میں اور بڑے سخاوت کے ساتھ تعارف کیا، سو آئی ایم ریئلی گریٹفل فار دیٹ۔ اور یہ جو شائستگی اور شستگی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا اردو ادب کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ میرا تعلق بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا کے یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے ایک شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میری مادری زبان سرائکی ہے، آپ کی بھی سرائکی زبان ہے ماشاءاللہ، اور بڑی میٹھی اور مٹھاس والی زبان ہے۔ لیکن جو شائستگی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو سے بہتر اور خوبصورت زبان شاید ہمارے خطے میں اور کوئی نہیں۔ اور اس میں جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ ہند و پاک میں اس میں جو لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے ادب میں، لٹریچر میں مختلف اصناف اور مختلف پیرہن اور مختلف ایسی ٹیکنیکل چیزیں ایجاد کی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، شاعری کے حوالے سے ہو، افسانے کے حوالے سے ہو، فکشن کے حوالے سے ہو، اس کے علاوہ مزاح کے حوالے سے ہو، ڈرامہ نگاری کے حوالے سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ایک بھرپور زبان ہے، اور جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا ادب کی طرف، میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، میں جب یونیورسٹی میں تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، تو سیاست میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، تو وہ کہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے میرا شعر اشعار دیکھے، تو انہوں نے پوچھا خان صاحب یہ کیسے آپ یہ بندوق سے آپ کیسے قلم کی طرف کیسے آئے؟ اچھا، تو یہ تو بڑا لمبا سفر ہے۔ تو وہ اکثر کہا جاتا تھا نا کہ تجھ کو، علامہ اقبال کا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اب اس کی جو انسان جب میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ٹھہراؤ آتا ہے، اس کا جو مفہوم میں سمجھا ہوں، اور مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے بھی ملنے کی
دو تین دفعہ اتفاق ہوا ہے اور تفصیلی گفتگو ہوئی ہے ان سے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے سمجھایا اور ہم نے پھر ڈسکس کیا، وہ اس شعر کا قطعاً مطلب وہ نہیں ہے جو ہماری مساجد میں اور ہمارے علماء جس طریقے سے کہتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ جی آغاز تو ہمارا تلوار سے ہوتا ہے اور انجام جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب آپ طاؤس و رباب کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کا زوال آتا ہے. نہیں، دیٹ واز بیسکلی وٹ اقبال واز ٹرائنگ ٹو ٹچ واز دا سویلائزیشن، کہ سویلائزیشن کا جو سفر ہے کہ آپ تلوار لے کر آئے اس خطے میں ہند میں، اور ڈھال اور تلوار سے آپ کا جو وہ شستگی اور شائستگی کا سفر ہے وہ اس جگہ پہ آ کے پہنچا کہ ایک زمانے میں جب یہ مرزا غالب اور ان کا دور تھا اس ادوار میں، آل دا وے ٹو بہادر شاہ ظفر، کہ وہ کہتے تھے کہ جس آدمی کو جو شاعری نہیں کر سکتا وہ گونگا ہے. صحیح بات. تو ہند نے تہذیب و تمدن کے اندر جو مغل تھے جو تلواروں کے اوپر اور گھوڑے لے کر آئے انویڈرز کے طور کے اوپر، وہ اتنے رچ بس گئے کہ وہ اس تہذیب کے اندر گھل مل گئے. بلکہ وہ 19ویں صدی جو تھی وہ والی، وہ تو اردو کی تاریخ، اردو ادب کی جو تاریخ تھی اس کا ایک نیا موڑ تھا. بالکل. کیونکہ غالب کے دور میں جو اردو جس طرح وہ تو ریختہ سے اردو میں جب وہ جس طرح سے وہ ٹرن ہوئی ہے، اردو کو ایک نئی جہت ملی ہے اس طرح. ایبسلیوٹلی، بالکل، یقیناً. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا تو مجھے ایک بالکل برجستہ میں نے ایک شعر وہاں ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ کیسے آپ نے سفر اتنا بڑے آپ مطلب شارٹ ٹیمپرڈ قسم کے آدمی تھے، تو یہ کیسے آپ یہ اتنے ادب کی طرف ہوئے. تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ شعر یکدم میرے ذہن میں ایک آ گیا کہ چھائی جو ہے کالی گھٹا وطن عزیز پر، چھائی جو ہے کالی گھٹا وطن عزیز پر، مجھ کو اسی حالت نے ہے شاعر بنا دیا. تو بعض اوقات آپ کو کوئی ایسا کوئی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا ایٹامک بام کے لیے اس کا ایک فیوز ہوتا ہے اور اس کو فیوز کو اگنائٹ کرنے کے لیے ایک انرجی اور ایک وہ چاہیے ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بعض ایسی چینجز آتی ہیں جس میں حالات کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات جو سیاسی سماجی طور پہ جو ہمارے ملک میں ہمارے خطے میں ہیں اس کے اوپر یقیناً میں تو کہتا ہوں کہ رونا ہی آتا ہے آج کل دیکھ کر. لیکن کیا خوبصورت سی کیفیت ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ کہاں جیسے بات آپ کر رہے تھے کہ تلوار کی بات ہے، بندوق کی بات ہے، اسلحے کی بات ہے، لیکن ایک چوائس یہ ہے کہ اس سے تو مسائل حل نہیں ہوتے، اور واقعی اس سے تو کبھی نہیں ہوتے، لیکن قلم سے اگر قلم کے زور سے جہاد کیا جائے تو وہ نسل در نسل وہ اس کا اثرات جو ہیں وہ چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اس دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں پنپی ہیں، بڑھی ہیں، وہ قلم کے ذریعے سے ہی آگے بڑھی ہیں، لکھنے سے ہی بڑھی ہیں، کیونکہ تخلیقی عمل ہے. یقیناً. اور جن قوموں نے بربریت چھوڑی، ایجوکیشن کی طرف آئے، علم کی طرف آئے، وہ یقیناً وہ قومیں آج ہمارے سامنے ہیں، ان کی تاریخ. بہرحال یہ تو خیر آپ کا ایک ادبی سفر، ایک انسپریشن جو آپ کو ملی کچھ حضرت علامہ اقبال سے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا ذکر ہوا تو اس وقت ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور شخصیت نے یہ کہا تھا کہ حضرت علامہ اقبال کو نہ تو ہم مسلمان سمجھ سکیں اور نہ ہی انگریز. اگر ہم سمجھ جاتے تو آج مسلمان ذلیل نہ ہوتے، اور اگر انگریز سمجھ جاتے تو وہ علامہ اقبال کو پھانسی پر چڑھا دیتے، کیونکہ ان کا جو کلام تھا، جو ریولوشنری جو کلام تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو بر صغیر کے ایک جو راستہ دکھایا اور ان سے جو کام لیا، وہ اتنا عظیم کام تھا کہ محض 7 سال کے اندر یہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کبھی کہ محض 7 سال کی تاریخ کے اندر 1940 میں قرارداد پاس ہوتی ہے اور 1947 میں نقشہ بدل جاتا ہے دنیا کا. یہ میں سمجھتا ہوں اس میں حضرت علامہ اقبال کے کلام کا بھی ہماری قوم پہ جو ایک بہت بڑا عمل دخل
رہا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں جی شاہ صاحب، آپ تو پڑھنے اور لکھنے والے شخصیت ہیں. جس طریقے سے اسلام آیا ہمارے خطے میں، جی جو اولیاء کرام اور مسٹسزم اور روحانیت، اس میں بہت بڑا جو کردار ہے وہ اشعار کا اور شاعری کا رہا ہے. بالکل صحیح. اب بابا بلے شاہ جی جیسے بزرگ جو گزرے ہیں، میاں محمد بخش صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر کئی سینکڑوں کی تعداد میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اجمیری، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کلام کے ساتھ، اپنی شاعری کے ساتھ عشق مجازی اور عشق حقیقی کو ملا کر لوگوں کو اس طریقے سے سمجھایا کہ ان کو نہ صرف مجاز کی اور محبوب کی اور معشوق کی سمجھ آئی، بلکہ اس کے تھرو اللہ کے معشوق کی طرف بھی لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس کے لیے ایک میں نے شعر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اسی پہ میں نے شعر ایک لکھا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کیا اوقات، لیکن میں نے صرف ایک ادنیٰ سی کوشش کی ہے. اور وہ شعر یہ تھا کہ جو بنا بنیاد کائنات کی تخلیق کا، واہ. جو بنا بنیاد کائنات کی تخلیق کائنات کا. کی تخلیق کا، میرے پیارے مصطفیٰ اس عشق کی تکمیل ہے. واہ واہ واہ. جو عشق بنیاد بنا کائنات کی کیا تخلیق کا، بات، کیا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشق کی بہت تکمیل ہے. بہت خوبصورت تو استعار یہ ہے. دنیا کی بنیاد ہی عشق کے اوپر ہے. اچھا خان صاحب، اس پہ گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. جی. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. حسن کو چاند، جوانی کو قمر کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.
हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गज़ल शब। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में डीएम ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आज ही के दिन तकरीबन इसी वक्त पेश किया जाता है। उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से हम गुफ्तगू क्या करते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ आज मेहमान गौहर अलमास ख़ान साहब मौजूद हैं और आप हैं, आपकी कॉल्स हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके इस प्रोग्राम में बराह रास्त शरीक हो सकते हैं और कोई ख़ास मालूमात हमारे साथ शेयर कीजिए, अपना या किसी पसंदीदा शायर का कलाम हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमारे साथ कोई कॉलर हैं? जी हमारे साथ कोई कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐशा साहब क्या हाल है? जनाब शकील साहब कैसे हैं? बोलने से आप ठीक हैं? तो सभी सुनने वाले को देखने वालों को मेरे तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जो मेहमान आए उनको भी अस्सलाम वालेकुम, डीएम के स्टाफ को पूरे को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुजूर, आप ठीक ठाक हैं? आरिफ है, उनकी छोटी सी गजल है। वो कहते हैं जी, ये कर्जे काज कब तक अदा होगा, वाह वाह, ये कर्जे काज कुलाही कब तक अदा होगा, तबाह तो हो गए हैं अब और क्या होगा। वाह 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 वाह। यहाँ तक आई है बिखरे हुए लहू की सदा, हमारे शहर में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। यहाँ तक आई है बिखरे हुए लहू की सदा, हमारे शहर में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। गुब्बारे कूचा दावा बिखरता जाता है, अब आगे अपने का सिलसिला क्या होगा। वाह वाह। सदा लगाई तो पुरसाने हाल कोई ना था, गुमा था कि हर एक शख्स हम नवा होगा। वाह। कभी कभी तो वो आंखें भी सोचती होंगी, बिछड़ के रंग से ख्वाबों का हाल क्या होगा। वाह, बहुत खूब। हुआ है यूं भी कि एक उम्र अपने घर नहीं गए, ये जानते थे कोई राह देखता होगा। वाह, बहुत खूब। तो खिशे कहते अभी तो धुंध में लिपटे हुए हैं सब मंजर, तुम आओगे तो ये मौसम बदल होगा। वाह वाह वाह। सब एक छोटा सा किस्सा है जी, बता कीजिए। वाशित लुटा रहे हैं ये सफाक राहबर, बहम हुए हैं हमको मिटाने के वास्ते। वाह। पहले घरों को आग लगाते हैं और फिर सैलाब भेजते हैं बुझाने के वास्ते। वाह वाह, क्या बात है। तो बड़ी मेहरबानी टाइम देने की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपके कलाम का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आइंदा भी तशरीफ लाइए। आपकी बात बहुत थोड़ी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया जी। शकील साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी। और नाजरीन, आप भी अगर प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। टेलीविज़न स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी और ख़ास तौर पर बरसग़ीर में उर्दू के हवाले से कि किस तरह से उर्दू जो है वो वहाँ पे चली है, बढ़ी है और आगे चली है और अब कहाँ जा रही है, कैसे जो मराहिल इसने तय किए हैं ख़ास तौर पर, फिर उसमें जो असनाफ़ शायरी हैं वो। हाँ साहब, बात ज़िक्र हुआ था, आपने ज़िक्र किया था अमीर खुसरो का। ये एक मिथ है, अगरचे लोग ये समझते हैं कि मुग़लों के दौर में उर्दू जो है वो बनी है। उन्होंने इसमें काम ज़रूर किया है, इसको राइज करने में, इसको लश्करी ज़ुबान चुके थी। लेकिन अगर 13वीं सदी ईस्वी में अमीर खुसरो हुए हैं, अगर देखा जाए तो उनका उर्दू में कलाम मौजूद है। और ख़ूबसूरत बात यह है कि उनका कुछ कलाम ऐसा है जो हिंदी नहीं, कुछ संस्कृत के अल्फाज तो मौजूद हैं, लेकिन उर्दू के अल्फाज बड़े आम उनके कलाम में मौजूद हैं। तो ये इस बात की गमाज़ी है कि उर्दू का सफ़र वहाँ तक तो उसकी ट्रेस हमें मिलती है 13वीं सदी में। देखें जी, ये अब आपके सामने ही है। अब छाप तिलक सब छीन लीरे मुझसे नैना मिलाई के, और खुसरो निजाम के बल बल जाइए। बात यह है जी कि ये लैंग्वेज जो हमारी है, आप बेहतर समझते हैं, उर्दू चूँकि लश्करी ज़ुबान एक
تھیوری یہ بھی ہے، اور محض ایک تھیوری ہے، اس کی کوئی ایسا سچ اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کیا جا سکتا ابھی تک. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ لشکری زبان ہے اور اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو انسپریشن ہے ان کی جو ان زبانوں کی جو ماں ہے وہ سنسکرت کو کہا جاتا ہے. جی. اور سنسکرت جو ہے وہ ایک فارم آف رائٹنگ بھی ہے، جیسے عربی رسم الخط ہے جی. اس طریقے سے سنسکرت کا رسم الخط بھی ہے. اور یہ جو ہماری جتنی بھی زبانیں ہیں، پنجابی، سندھی، ہندی، ان کی جو ماں ہے وہ سنسکرت کو کہا جاتا ہے. صحیح. اور در حقیقت یہ جس ایریے پہ ہم رہتے ہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرا شہر دریائے سندھ کے کنارے ڈیرہ اسماعیل خان واقع ہے. جی. اور یہ جو ہند، لفظ ہند ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر سندھ سے نکلا ہوا ہے. جی. جی. سو جو اس دریا کے جو ڈیلٹا پہ رہتے تھے جو لوگ، ان کو پہلے سندھو کہا جاتا تھا. جی. اور بعد میں ہوتے ہوتے وہ ہند کی طرف آ گئے. سو بنیادی طور پہ جو لفظ جو ہندو ہے، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ ایک سویلائزیشن کا نام ہے. جو سندھ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو سندھو یا ہندو کہا جاتا ہے. سو یہ جغرافیائی طور کے اوپر تو وہ ہندو کوکش جو پہاڑ کا نام، وہ بھی اسی طرح. جی 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 جی. سو یہ اس کی اصل وجہ تسمیہ ہے. اب بات یہ ہے کہ سنسکرت اور جب فارسی کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ہندی کا اور فارسی کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو اردو ہے اس میں بہت زیادہ، اردو میں تو اب انگریزی بھی شامل ہے، اردو میں عربی بھی شامل ہے، اردو میں رشین کے لفظ بھی شامل ہیں، بلیو اٹ اور ناٹ. اور اردو نے بھی کافی الفاظ کو، زبانوں کو انسپائر کیا ہے. اب لفظ گرو جو انگلش میں یوز کیا جاتا ہے، اس طرح کے کئی الفاظ ہیں جو انگریزی میں مستعار لیے گئے ہیں اردو سے. سو یہ ایک دوسرے سے زبانیں جو ہیں تغیرات کے اس میں سے گزرتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اردو ایک اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس میں کوئی بھی، یہ واحد وہ زبان ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی لفظ، چاہے وہ فرنگی کی زبان ہو، اور فرنگی جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ ہم انگریز کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیسکلی فرانک سے ہے، اور فرانک سے مراد جو فرینچ لوگ تھے ان کو فرنگی کہا جاتا ہے. سو جو فرانسیسی بولنے والے فرنگی لوگ تھے، یا جو فرہنگ سے جن کو تعلق تھا، جو ایران سے، یعنی آپ کوئی پرشین کا لفظ ڈالیں اس میں فارسی کا لفظ ڈالیں، آپ کوئی فرانسیسی کا لفظ ڈالیں اردو میں، آپ کوئی انگریزی کا لفظ ڈالیں، آپ اس کوئی عربی کا لفظ ڈالیں، آپ کوئی ہندی کا لفظ ڈالیں، آپ کوئی پنجابی کا لفظ ڈالیں، آپ بے شک چائنیز اور جاپنیز کا اگر کوئی لفظ اردو میں ڈال دیں تو اردو اس کو جذب کر لیتی ہے اور اپنی گرامر میں مستمل کر لیتی. یہ میرا خیال میں کسی اور زبان میں اتنی خوبصورت اس کو سالونٹ نہیں دیکھا کہ یہ ایسی خوبصورت زبان ہے. اس کا پیندہ بہت بڑا. ہاں، یہ ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے جذب کرنا جانتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ایک جو فطرت ہے اس کی بھی غمازی کرتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہند کے رہنے والے لوگ ہیں، اور میں اس کو پوری ایک سویلائزیشن کہوں گا، پاکستان، ہندوستان، جو براعظم ہند کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے دنیا کی ہر سویلائزیشن کو جذب کیا ہے. اس کے اندر چنگیز خان کی جو تاتاری اور چنگیز خان کی جو سویلائزیشن ہے اس نے بھی یہاں آ کے جذب ہوئی. مغل یا منگولز جنہیں کہا گیا، بیسیکلی تو مغل بھی منگول ہی تھے. ہاں جی. منگولز کو بھی انہوں نے جذب کیا، اس نے انگریز کو بھی جذب کیا، اس نے فرینچ کو بھی جذب کیا، اس نے ولندیزی اور پرتگالیوں کو بھی اپنے اندر جذب کیا، سو چائنیز کو بھی جذب کیا. سو یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جو بھی یہاں آیا وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا. صحیح بات. تو اس کے بارے میں ایک یہ مشہور ہے ہند کے بارے میں، میں اپنے شہر کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ روتا روتا آتا ہے، اور جو یہاں سے جاتا ہے روتا ہوا جاتا ہے. سو ہند میں بھی جو آئے ہیں، چاہتے ہوئے جاتا ہے. جی، یعنی آتے بھی ناخوش تھے یہاں، لیکن جب آ جاتے تھے تو پھر اتنے رچ بس جاتے تھے کہ پھر جب جانے لگتے تھے تو بھی روتے ہوئے جاتے تھے، یعنی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان کا اور فطرت کا آپس میں بہت لگاؤ ہوتا ہے. اور میں پچھلے پروگرام میں جب آپ سے بات چیت ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، جتنی مؤدب زبان، یعنی آپ 7 ڈگریز جو ہے وہ صرف ادب کی، یعنی ایک لفظ کو کہنے کے ہمارے پاس 7 مختلف درجات ہیں، جس میں آپ کی یعنی فرینکنس سے لے کر
اور تو سے وہ آپ سے تم سے تو ہونے لگی. یعنی تو سے اور تم سے ہوتے ہوتے ہوئے اتنی شستہ اور شائستگی پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو مخاطب ہی نہیں کرتے, ہم آپ کو تھرڈ ڈگری میں لے جاتے ہیں, ہم آپ کو یعنی غائب حاضر سمجھ لیتے ہیں, یعنی آپ کو حاضر ہی نہیں سمجھتے, اتنی انڈائریکٹ ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ اپروچ. صیغہ بدل جاتا یہ ہے. کسی زبان میں یہ اتنی خوبصورتی میں نے نہیں دیکھی. صحیح بات. تو یہ اردو کو یہ بہت خوبصورتی حاصل ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس زبان کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے, ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فرض بنتا ہے, اور ایک میں یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے اس وقت ناظرین ہیں, کیونکہ آپ کو 100 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جاتا ہے اس چینل کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی آپ ہیں, جس ملک میں, جس خطے میں, جس بر اعظم میں آپ ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اردو اپنے بچوں کے ساتھ بولیے, اپنی آگے والی جو آپ کی نسلیں ہیں اس کو یہ خوبصورت زبان کا تحفہ ضرور دیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان اس ملک میں آ کر یا کسی اور جگہ میں جا کے محدود ہو جائے گی نا, پھر اگر پھیلے گی نہیں تو محدود ہو جائے گی. جی. اچھا خان صاحب, اس پہ گفتگو چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہیلو, وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر اجاز صاحب. ہاں ڈاکٹر اجاز بول رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہ صاحب, یہ آپ کا میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں ریگولرلی, تو لاسٹ ٹائم آپ اردو کے بارے میں کچھ کر رہے تھے, تو یہ سلسلے میں پلیز لیٹ می فنش واٹ آئی وانٹ ٹو سے. یہ سب یہ جو مدر لینگویج ہے نا وہ عربی ہے, جو کہ قرآن کی بھی زبان ہے, اور فارسی اور اردو جو ہیں وہ عربی سے ہی ڈرائیوڈ ہیں. بلکہ موریہ دور میں جو ہے نا فارسی وہ کورٹ لینگویج ہوتی تھی, اور مختلف یہ جو موریہ دور کی عمارتیں ہیں ان میں فارسی اب بھی درج ہے. اس کا ایک بڑا مشہور شعر میں نے دلی کے لال قلعے میں پڑھا تھا, اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است. تو یہ ایران میں ایک جنوبی شہر ہے شیراز, مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے, وہ استان فارس کا کیپٹل ہے, اور فارسی وہیں سے شروع ہوئی ہے, اور وہاں کے بڑے مشہور شاعر ہیں سعدی, فردوسی, شیرازی. بالکل. اور اس کے شیراز سے کوئی 70-80 کلومیٹر ایک بڑا مشہور تاریخی کھنڈرات ہیں, ان کو تخت جمشید پرسیپولس انگریزی میں کہتے ہیں. وہ سائرس دی گریٹ 600 BC کے زمانے کا ہے, اور وہ بڑے تاریخی عمارات ہیں. وہاں پر بھی فارسی میں کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے. تو یہ علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال کا بھی ذکر کر رہے تھے آپ کے مہمان. تو علامہ اقبال کی 40-40% شاعری جو ہے فارسی میں ہے. تو یہ سب کا مطلب ہے ان ایسنس یہ سب کی جو مدر لینگویج ہے وہ عربی ہے, جو کہ ہمارے ہولی بک کی بھی زبان ہے. جی آپ کے کالر موجود ہے لائن پہ اس وقت. جی اجاز صاحب آپ موجود ہیں. اجاز صاحب آپ سن سکتے ہیں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ جو سامعین ہیں اگر وہ اس میں اضافہ کر سکیں تو بہت مشکور. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا سنیے. جی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ عربی, بے شک عربی اور جو فارسی ہیں, عربی فارسی کی والدہ بالکل نہیں ہے. عربی اور فارسی جو ہے دو مختلف لینگویجز رہی ہیں, لیکن ایک دوسرے سے مستعار الفاظ لیے گئے ہیں. بیسک اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ جب عرب عجمی کو عجم کہا کرتے تھے تو وہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اس وقت ان کی زبان فارسی الگ ہوتی تھی اور علیحدہ ایک زبان موجود تھی. لیکن جیسے فرینچ اور فرانسیسی اور انگریزی آپس میں بہنیں ہیں, اور ان دونوں زبانوں کو کہا جاتا ہے جرمینک لینگویجز. یہ بیسیکلی جرمن لینگویج سے انسپائر ہوئی ہیں. سو عربی بے شک قدیم, بلکہ عربی بھی پھر بیٹی ہے عبرانی کی اور سریانی کی. ہیبرو کی اور سیرین لینگویج جو ہے اس کی جو آمیزش ہوئی, اس سے پھر عربی نے جنم لیا. سو عربی ایز سچ جو آج کل ایگزسٹ کرتی ہے, یہ وہ عربی نہیں ہے جو عربی ہوا کرتی تھی. قرآن کریم کی جو عربی ہے, جسے کلاسیکل عربک کہا گیا ہے, کلاسیکل عربک کہا گیا ہے, وہ آج کل وہ اگر ابھی یعنی صرف 1400 سال کے بعد اس کے اندر اتنے تغیرات آ گئے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم غالب کو پڑھتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے نا گرامر کی, تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ عربی ایک ایسی زبان ہے جس کی گرامر جو ہے, خاص طور پہ اس دور کی گرامر جب قرآن کا نزول ہوا, وہ گرامر جو تھی
اتنی ضخیم قسم کی گرامر ہے قرآن کی جو لینگویج ہے عربی، وہ آج کی جو عربی جو آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ آج کی عربی اس سے قطعاً مختلف ہے، اور یہی ایک وجہ بھی ہے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے اس کی جو گرامر، جو ہائی لیول کی جو گرامر ہے، وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی یہ بالکل ایسے ہی ہے شاہ صاحب، جیسے فار ایگزامپل شیکسپیئر کو آپ کسی گلی محلے میں چلی جائیے برطانیہ کے اور شیکسپیئر کو آپ پڑھیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹہ شیکسپیئر کو پڑھیں تو 1 گھنٹے کی اس کی کسی سونٹ میں سے ہو سکتا ہے کہ ان کو 10 چیزوں کا پتہ چلے اور سمجھ سکیں. سو قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا قرآن پاک کے، کیونکہ یہ اللہ اپنے بندے سے بول رہا تھا. تو اس کو زبان وہ چاہیے تھی کہ جو اتنی فصیح اور بلیغ ہوتی، جس میں لفظوں کا، اچھا عربی ایک ایسی زبان ہے، مجھے تھوڑا سا عربی سے بھی تعلق، عربی ایک ایسی خوبصورت زبان ہے جس میں اور آپ اپنی زبان میں ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ لگائیں اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے. عربی میں ان کیفیات کے لیے لفظ ہیں، یعنی وہ ایک لفظ کہہ دیں گے اور اس کا مطلب پوری وہ کیفیت ہو جائے گی. سو اس لیے اللہ پاک نے جو اس کا انتخاب کیا عربی کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فصاحت اور بلاغت، اور اسی لیے وہ پوری دنیا کو عجم بولتے تھے، یعنی گونگے، اور وہ ہم اس میں عجمی میں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو زبان ہے، یعنی صرف اونٹ کے لیے 92 لفظ ہے، 92 لفظ اونٹ کے لیے. اچھا ریت کے لیے، اور ریت کی مختلف ریگستان کی کیفیات کے لیے 318 مختلف ان کے پاس ٹرمینالوجیز ہیں. صرف ریگستان سے متعلق کوئی بھی کیفیت ہے اس کے 318 عربی میں مطلب اس کے وہ ہیں. اب جوں لوگ مدر نیچر سے، جوں اپنی فطرت سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ووکیبلری محدود ہوتی جا رہی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میری زبان ہے سرائکی، میری مادری زبان ہے. ویسے ہمارے زبان میں، ہمارے وہاں پشتو بھی بولی جاتی ہے، سرائکی بھی، بائلنگوئل 3-4 زبانیں بولی جاتی ہیں. اب وہاں آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم بات کر رہے تھے نیچر کے قریب ہونا. اب مثال کے طور پہ اب ایک لفظ ہے، گائے کو ہماری زبان میں بولتے ہیں گاں. جب ہم گاں کہتے ہیں تو وہ بالکل گائے جو آواز نکالتی ہے بالکل ویسی بنتی ہے، وہی اس طرح نکلتی ہے. اب دنیا میں کہیں سانپ کے حوالے سے آپ لکھ دیجیے اس کا سنیک، سپ، سانپ، آپ ایسے مختلف دے، وہ اس کی جو آواز سانپ نکالتا ہے وہ اس کی غمازی ہے، وہ اس کی مطلب ہے وہ اس کا لفظ. سو جو قدیم زبانیں ہیں ان کی جو تلفظ ہے اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ نیچر سے بہت قریب ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہلو جی، ندیم کھوکر صاحب. ارے واہ، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کھوکر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ارے واہ واہ، 2 ڈیسنٹ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت چہک گئی ہے. میں یقین مانیے کہ نیند میں ہوں، لیکن اتنا شوق اور اتنی اشتیاق تھا کہ میں نے کہا گور بھائی آئے ہوئے ہیں تو میں ان کی عقیدت میں، ان کی خدمت میں دعا سلام کر لوں اور ہمارے سونے شاہ صاحب کو بھی دیکھ لوں اور آپ کی سونی سونی باتیں سن لوں. کیا میں نے صحیح کیا یا؟ بہت اچھا کیا جی آپ نے. کھوکر صاحب، میں نے آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا نہیں، میں نے آپ کو باقاعدہ سلوٹ کیا ہے. ارے واہ، سو سویٹ سر. وہ تو آپ دیکھ لیں تو ہمارا دل چہک جاتا ہے، تو سلیوٹ کا کیا ہے جی. اور سنائیے، ماشاء اللہ آپ کا جناب بڑی علمی جناب گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں ہمارا پارٹیسپیٹ کرنا تو اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم تو تھوڑے مطلب گزارا کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اتنا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے اپنے اردو اور عربی اور فارسی بھی ماشاءاللہ بڑی سویٹ اور بڑی حکمت والی زبان ہے. لیکن اصل میں ہمارا تو زور ہے کہ اردو کا، کہ ہماری یہ جو یہ جو لینگویج ہے اس کا کتنا ہم لحاظ کر رہے ہیں یا کتنا اس کا ادب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. شاہ صاحب بھی ہر جگہ ابھی مشاعرہ وغیرہ سنا ہے، اور ہاسٹل میں بھی ہوا ہے ریسنٹلی.
تو جا نہیں سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن گور صاحب آ گئے ہیں تو طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. کیوں کچھ کوئی بات ہی سنائے، کوئی شعر ہی سنائے، میں آپ کی آواز تو سن لوں. آپ کی نظر کرتے ہیں، آپ کی وہ خابیدہ سی جو کیفیت ہے نا، وہ شرمیلی آنکھوں والی، تو آپ کی نظر ایک غزل کے چند اشعار جو ہیں وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ شرمیلی آنکھوں بولو، تم تال ہو نیلی موجوں کا، تم تال ہو نیلی موجوں کا، ہم تال کنارے رہتے ہیں، تم نور کا بہتا دریا ہو، ہم اس دریا میں بہتے ہیں، تم دیکھ کے چپ چپ رہتی ہو، ہم چپ چپ صدمے سہتے ہیں، واہ. جس راز کو رکھا راز اب تک، جس راز کو رکھا راز اب تک، راز اب تک، اس راز کو ہم پر بھی کھولو، شرمیلی آنکھوں بولو، واہ. شرمیلی آنکھوں آنکھیں بولو. یہ ندیم صاحب آپ کے لیے تھا. اور اردو کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ناظرین کے یہ پروگرام میں ماشاء اللہ سمجھتا جی. ہوں کہ اور اس میں یہ ہے کہ گور صاحب سے لاسٹ ٹائم بھی آپ آئے اسکرین پہ پچھلے دنوں، تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور بڑی سینسیبل بات گفتگو ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں کچھ حاصل بھی ہوتا ہے، اور اس پہ اور ہم آپ کے دعا گو بھی ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں. کھوکھر صاحب یہ آپ کا حسن میں ذوق. آپ کی کھوکھر صاحب، تعریفوں میں لگ جاؤں گا تو پھر شاہ صاحب کے کپڑوں کی بھی تعریف کرنی پڑے گی. کھوکھر صاحب، کھوکھر بہت صاحب، شکریہ آپ جی، کھوکھر بہت صاحب شکریہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر. میں کھوکھر صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ یقیناً آپ کا حسن ذوق اور آپ کا حسن نظر ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر چیز اچھی اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے. انسان جب خوبصورتی سے اور اچھے انداز سے اور اچھی نیت سے اور پیار سے جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اچھا ہی دکھائی دیتا ہے. سو نیت جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور آپ چونکہ انتہائی ایک نہ صرف مطلب خوش ذوق شخصیت ہیں بلکہ خود بھی انتہائی ادب سے شغف رکھنے والے آدمی ہیں. بلکہ ہمیں کچھ سنائیے، کچھ عطا ہو کھوکھر صاحب. اچھا میں تو پھر آپ کو کسی کا ہی سنا دیتا ہوں، آپ کو چند اشعار. ضرور. جی ارشاد. کیجیے. میں لائٹ بھی آن کر لوں کیونکہ میرے پیارے قریب بھی دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو جناب انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اور سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. تو آپ کو منیر نیازی صاحب کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. جی عطا کیجیے. میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، واہ. میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، بے ثمر اس نے کیا. میری عمری تھی عمر تیری، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. بالکل سوری سر. عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. بسر اس نے کیا. اصل میں وہ ایک دم سے لائٹ بھی آن کی ہے نا، تو وہ سارا چلیں جی. ندیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے، آئندہ آپ سے گفتگو ضرور ہوگی. خاص صاحب بات ہو رہی تھی، یہ ایک میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی. میرا خیال ہے ایک بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی. یقین. اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں. یقیناً. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.
हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गज़ल शब अमजद शाह के साथ। डीएम टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से इसमें गुफ्तगू होती है। हमारे साथ आज भी मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी उर्दू के हवाले से। खान साहब, ये लोग जो समझते हैं ना कि उर्दू असल में अरबी से निकली है, असल में हुआ ये है ख़ास तौर पे शायरी में कि अरबी ज़ुबान में कसीदा से जब शायरी शुरू होती है तो उस वक्त सिर्फ़ एक जो है काफ़िया इस्तेमाल होता था, और जब शायरी अरबी से फ़ारसी में आई तो फ़ारसी में रदीफ़ का इजाफ़ा उसमें हुआ, और जब फ़ारसी से उर्दू में शायरी आई तो बैन ही काफ़िया और रदीफ़ के साथ उर्दू ने उसको संभाला और वो चली। असल में इस सफ़र की बिना पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उर्दू जो है वो अरबी से निकली है, लेकिन अरबी ज़ुबान के बहुत सारे अल्फाज और फ़ारसी के बहुत सारे अल्फाज, जो सबसे ज़्यादा तादाद उर्दू में अल्फाज की है वो अरबी और फ़ारसी की है। बाकी ज़ुबानों के अल्फाज संस्कृत के बहुत कम हैं। इसी तरह और टर्किश ज़ुबान के भी अल्फाज उसमें मौजूद हैं, काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन जो तादाद है वो ज़्यादा अरबी और फ़ारसी की है। और इस बिना पर लोग ये आम तौर पर समझते हैं कि उर्दू जो है वो अरबी से निकली है, क्योंकि उसमें अरबी के अल्फाज बहुत सारे। लेकिन ये सफ़र जो है ये अदब का अदबी सफ़र है उर्दू लैंग्वेज का। अच्छा, इसमें शाह साहब इसमें दो चीज़ें हैं जी। ज़ुबान में दो चीज़ों की आमेज़िश से एक ज़ुबान बनती है। जी जी एक वोकैबुलरी जी जो अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है। जी हाँ, जब बच्चा पैदा होता है जी। तो वो सबसे पहले वो ग्रामर नहीं सीखता, सही। वो वोकैबुलरी में इजाफा होता है उसकी, हाँ, वो लफ्ज़ बोलता है और बस। पहला लफ्ज़ उसका अमूमी तौर पे माँ होता है। जी फिर वो दोबारा जा रहे हैं, माँ का लफ्ज़ भी वो गमाजी करते हैं बच्चे की, जो पहला लफ्ज़ है। अच्छा, अब वो जो पहला लफ्ज़ का जो सफ़र है और आखिरी जब बंदा फोत होता है तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इंसान तकरीबन 2 लाख सिर्फ 2 लाख अल्फाज के ज़ख़ीरा होता है सही। किसी बड़ी ज़ुबान के लिए। राइट। उसको कहा जाता है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में और ग्रामर में फ़र्क ये है कि जो हमारी ज़ुबान है उर्दू, इसकी जो वोकैबुलरी है ये यकीनन इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो फ़ारसी का, फ़ारसी का। नंबर 2 हिंदी का, और नंबर 3 अरबी का है। लेकिन जो ग्रामर हमारी है वो बिल्कुल अरबी की नहीं है, वो बिल्कुल फ़ारसी की नहीं है, सही। वो हिंदी की है। सही। सो जो ग्रामर है वो हमने हिंदी से मुस्तार ली, ज़्यादा अल्फाज जो हमने लिए वो फ़ारसी से और अरबी से लिए, बल्कि फ़ारसी से ज़्यादा लिए, क्योंकि फ़ारसी में भी अब मेरा नाम है गौहर, अब अरबी में मुझे वो जो मेरे दोस्त हैं वो जौहर बोलते हैं, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। सही। लेकिन वो जब वहाँ आती है इस तरह से, और काफ़ी सारे ऐसे मैं आपको अल्फाज बता सकता हूँ। अब लफ्ज़ है सुबह, सुबह अरबी का लफ्ज़ है सबाह। सबाह। अब ये मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, हम उसको सुबह कह देते हैं सही। या सुबह कहते हैं। जी। तो इस तरह के जो अल्फाज थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। अब इसी तरीके से ये सफ़र चलता चलता जब बंगाल में जाता है तो लहजा बदल जाता है। लहजा बदल गया, लेकिन है वही उर्दू की शक्ल है, और उस पर फिर हिंदी ज़्यादा गालिब आई और बंगाली थोड़ी सी अपनी डायलेक्ट्स भी आई। सो कहने का मकसद ये है कि अल्फाज इस तरीके से जो है वो अरबी के और फ़ारसी के ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रामर है वो यकीनन हिंदी की है, और हमारी बुनियाद हिंदी की है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अरबी रस्मुल ख़त है हमारा, सही। और ये भी अभी आके हुआ, ये पहले अरबी रस्मुल ख़त नहीं होता था। गालिब से पहले जो रेख्ता लिखी जाती थी जी। अगर आप उसको देखिए तो ज़्यादातर, ये तो मुग़लों ने फिर इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले जो रेख्ता जो लिखी जाती थी वो संस्कृत रस्मुल ख़त में था, जैसे हिंदी लिखी जाती है। आप पुराने देख लीजिए कुतुब, ये तो फिर फ़ारसी की आमेज़िश से
اور وہ عربی رسم الخط کی طرف وہ سفر ہمارا جاری ہوا۔ اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ شاید کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ہم لندن سے بول رہے ہیں برادر. جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ابھی سے آج کافی عرصے بعد آپ کا پروگرام سننے کا ہمیں موقع ملا. آپ دونوں کی جو گفتگو ہے برادر وہ اتنی اچھی ہے. ہم سوری ہم اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لیکن ہمیں نہ تو پڑھنا آتی ہے نہ لکھنا آتی ہے بھائی ہمیں اردو. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے گفتگو میں تو ہم بہت معافی چاہیں گے. میری بہن آپ کا اردو بولنا ہمیں اتنا خوبصورت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جس کوشش سے اور جس پیار سے اور جس مٹھاس سے اردو بول رہی ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے. سو بنیادی چیز ہوتی ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی بس آپ کی جو گفتگو ہمیں تو ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہے ہیں کہ اچھی باتیں ہمیں مطلب علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ جیسے ذہین بردرز جب آتے ہیں پروگرام میں تو ہم نے پھر سوچا کہ اب ہم سنیں گے تو ہمیں بہت ہی اچھا لگا. پھر اتفاق سے نمبر بھی لگ گیا. لیکن آپ کی جو گفتگو تھی تو بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک سیمینار انڈیا میں اٹینڈ کیا تھا تو وہ ہمیں یاد آ گیا. تو اس میں ایک شعر کے اوپر بحث ہو رہی تھی مجروح سلطان پوری صاحب میں اور رشیا کی لودمیلا وسلووا. اور یہ قریب 20 سال پہلے کی بات ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو بھائی تو ہم عرض کرنا چاہیں گے ورنہ ضرور جی ارشاد آپ کیجیے. سے بہت میرے لیے بہن آپ نے اپنا اسم شریف نہیں بتایا, آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. جی ولیہ. ولیہ ماشاء اللہ. تھینک یو بھائی. ایک وہ شعر جو ہے ہماری ممی نے کہا بھی کہ تمہیں اتنا مشکل شعر یاد کیسے ہو گیا. آپ کی اجازت ہے بھائی بتا سکتے ہیں وہ شعر؟ ارشاد. جی بہت شکریہ آپ کا. وہ یہ شعر یہ تھا بھائی کہ یاراں نے تیز گام نے محمل کو جا لیا, ہم محوے نالے جرس سے کارواں رہے. جی دوبارہ ہو رہی تھی مجروح سر میں اور لودمیلا وسلووا. تو وہ یہ کانفرنس چل رہی تھی اردو سے. یہ پورا سیمینار تعلق رکھتا تھا. اس میں سب علی سردار جعفری صاحب اور سارے نامی پورے ہندوستان کے اور پوری دنیا کے لوگ آئے تھے اس کانفرنس میں. تو ہمیں یہ شرف حاصل ہوا سننے کا سب کو. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے, مجروح صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ محمل ہے, منزل ہے, محمل نہیں ہے. ہم یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا, ہم محوے نالے جرس سے کارواں رہے. تو لودمیلا وسلووا جو تھی وہ کہی تھی مجروح صاحب میں آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں. یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا, ہم محوے نالے جرس سے کارواں رہے. تو وہ مجروح صاحب ان کا حال لے رہے تھے. تو بعد میں انہوں نے کہا نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو بہت ہی اچھی اتنی خوبصورت گفتگو تھی کہ ہمیں وہ آج تک یاد ہے. ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ اٹینڈ کیا تھا سیمینار. آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی. ہوپ سو کہ ہمیں کچھ ٹھیک سے یاد نہ ہو تو میں معافی چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آئندہ بھی پروگرام دیکھیے گا اور اسی طرح ہمارے ساتھ اچھی باتیں آپ شیئر کیجیے گا. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کو کچھ معلومات مل رہی ہیں اور یہ آپ کو ایک انسپریشن مل رہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ شاید اردو نہیں بول سکتے, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ بہت اچھی اردو آپ نے بولی ہے. پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں ہم سے گفتگو کرنے کی, اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے مجبور ہوئے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ شرکت کریں, کال کریں. آپ نے کی, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ, آپ کی ایفرٹس کا بہت بہت شکریہ. جو گفتگو آپ نے یہ کی ہے یہ میرے بھی علم میں یہ گفتگو بالکل اسی طرح سی, اور اس کو اس طرح سے اس وقت کہا گیا تھا کہ چونکہ وہ کاروان جو تھا وہ جرس کی بات ہو رہی تھی, گھنٹی کی بات ہو رہی تھی, تو کارواں میں منزل کی تو نہیں بلکہ محمل کی بات اس لیے تھی کہ اس کارواں میں استعارہ تھا اونٹوں کا اور وہ جرس کا,
تو اس طرح سے جو لفظ صحیح اس میں فٹ ہوتا تھا وہ منزل کی بجائے محمل ہوتا تھا. تو وہ بڑی لمبی بحث ہے, بڑی لمبی بحث تھی یہ میں نے بھی یہ, لیکن میں ان کو اپریشیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, ان کو خراج تحسین یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اول تو اس ٹائم رات کے اس پہر جاگنا اور پھر پروگرام کو دیکھنا, اور پھر نہ صرف دیکھنا, اس توجہ کے ساتھ دیکھنا اور اس کے اوپر پھر کامنٹ کرنا, اور اتنا اچھا خوبصورت کامنٹ کرنا. سو میں سمجھتا ہوں یہ اس چیز کی غمبازی کرتا ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی اردو سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور ان کو اور ایک عقیدت کی حد تک پیار کرتے ہیں اردو سے, کہ اردو کو پریزرو کرنا, اردو کو قائم دائم رکھنا اور اس کو آگے بڑھانا. ایک سوال شاہ صاحب, ہماری بڑی پیاری دوست ہیں لیڈ سے مینا پٹیل صاحبہ, محفلوں کی جان ہیں. شی از اے ویری گڈ فرینڈ آف آورز اینڈ اے ویری لرنڈ پرسن ایز ویل, اور بڑی اچھی شائستہ اور شگفتہ شخصیت کی مالک ہیں, اور گفتگو بھی بڑی اچھی کرتی ہیں. اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لیتی ہیں. تو بریک میں انہوں نے میسج بھیجا اور وہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ یہ جو لفظ تم ہے, جی جب تم لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو انہوں نے اس کے مختلف تھوڑے سے وہ بتائی, پیش کیے مختلف جس طریقے سے وہ تم کو یوز کرتی ہیں. تو ایک تو تم وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی سمجھ تئیں لفظ تم جو ہے یہ پیار کو زیادہ ظاہر کرتا ہے, فرینکنس کو زیادہ ظاہر کرتا ہے بنسبت گستاخی یا بے ادبی کے معاملے میں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی بعض اوقات جب دوستوں میں آپس میں یا ایسے بہت زیادہ فرینکنس ہو تو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں. اچھا, اس میں یہ انہوں نے ایک بنیادی طور پہ کہا کہ جب میں اپنے والد صاحب سے گویا ہوتی تھیں, ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے حال ہی میں فوت ہوئے ہیں, سال ہوا تھا. جی بالکل. تو وہ کہتی تھی کہ میں ان کو جب ان سے بات کرتی تو ان کو ہمیشہ آپ کر کے میں مخاطب ہوتی تھی. لیکن ان کے علاوہ جب ایون میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ میں تم کر کے, اور کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں بہنوں سے, بھائیوں سے, امی سے, دوستوں سے تم. تو یہ تم لفظ تم کو تھوڑا سا بیان کیجئے. اس میں اصل میں 3 چیزیں جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں نا, ایک لفظ ہے آپ, ایک لفظ ہے تم, اور ایک لفظ ہے تو. یہ 3 بڑے ٹاپ پہ آتے ہیں. جہاں ہم کسی کا بہت کہتے ہیں نا حد ادب آ جاتی ہے, کسی کا عزت کرتے ہیں رکھ رکھاؤ میں, اور تھوڑا سا فاصلہ ہم اس میں رکھتے ہیں, تو وہاں ہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں ہمارے کلچر میں ہمارے جو دادے باپ دادے ہیں, ہم ان کی عزت ضرور کرتے ہیں لیکن ہم ان کے پاس بہت زیادہ پھٹکتے نہیں تھے, تھوڑا فاصلہ رہتا تھا. تو یہ ایک وہ مثال ہے. اور سوشلی جب ہم کسی ایسے شخص سے گفتگو کرتے ہیں جس کا ہم سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے, کوئی خاص تعلق نہیں ہے, لیکن ہم اس کے لیے ادب کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے ڈسٹنس پہ بھی ہیں لیکن ہم اس کی تعظیم بھی کر رہے ہیں, آپ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اسی چیز کے اوپر میں بڑی خوبصورت آپ کو ایک مثال دوں گا, اور وہ ہے کہ میرا اور میرے اللہ کا جو آپس میں تعلق ہے اس سے قربت والا تعلق میں اسی طرف آ رہا ہوں. اللہ خصوصی طور پہ کہتا ہے کہ مجھے جمع کے صیغے میں یاد مت کرو, وہ اس میں تم بھی نہیں بلکہ تو کر کے, اس کی وجہ ہے نا جی, تاکہ اس کی جو وہ وحدانیت ہے ایگزیکٹلی جی, اصل میں وہ تو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر ہم جمع کے صیغہ میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو شرک کا جی اشتراک کا جو ہے وہ گمان آ جائے گا. چونکہ اس کی وحدانیت کو چیلنج نہیں ہے تو اس لیے اس کے لیے تو کا لفظ جو ہے وہ سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے, اس لیے بھی لگتا ہے اور قربت محسوس ہوتی ہے. یعنی تو جو ہے وہ اس شخصیت اور اس ایسی ایک ہستی کے ساتھ ہے صحیح, جس کا یقیناً میری شاہرگ کے قریب ہے میرا اللہ, اور وہ اس سے وہ کلوزنس اور وہ انٹیمیسی بھی بالکل محسوس ہوتی ہے. بالکل اسی لیے. اور تم کا لفظ جو ہے نا یہ ان دونوں کے ان بٹوین ہے. بعض اوقات کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے اگر ان کو تم کہہ دیا جائے تو وہ offended بھی ہو جاتے ہیں نا, کہ آپ مجھے تم کہا ہے. تو پھر ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے لیے جو قربت محسوس نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے ڈسٹنس والا لفظ جو ہے نا آپ, وہی بہتر ہے. ٹھیک ہے ڈسٹنس پہ رہیں آپ, لیکن جو اپنائیت ہے, جو قربت ہے, جو محسوس ہوتی ہے نا ایک دوسرے, کمفرٹیبلٹی جو ایک لیول ہے, وہ یقیناً آپ سے زیادہ وہ
تم یا تو کے لفظ میں آتا ہے، لیکن فیملیز میں آپ دیکھ لیجئے جو جن کے ساتھ بلڈ ریلیشنز ہوتا ہے، عام طور پہ وہاں تم یا تو ہی کا لفظ چلتا ہے۔ بہت سارے میاں بیوی کے درمیان بھی وہ اگرچہ وہ بدتمیزی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ایک دوسرے کو وہ تو کہہ کے بھی بلا رہے ہوتے ہیں، تم کہہ کے بھی بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جگہ پہ آپ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں جو چوائس ہے نا وہ انڈیویجولس کی ہے کہ وہ کہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ لیکن اردو زبان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی زبان ہے کہ اگر اس میں تو کا لفظ بھی استعمال کیا جائے بدتمیزی وہاں پہ بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ تم کہیں یا آپ کہیں وہاں تو۔ لیکن میں نے کچھ اہل زبان لوگوں کے اس کے بالکل برعکس یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں یا اپنے آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم کر کے بات کرتے ہیں، جی یعنی اپنے آپ کو بھی اس جمع کے صیغے میں پلورل میں استعمال کرتے ہیں، ہم نے پھر یوں کیا اور ہم نے پھر وہ کیا۔ تو یعنی یہ دو مختلف اصل نہیں، وہ جو ہم والا صیغہ جو استعمال کرتے ہیں نا، اصل میں وہ جو مختلف تہذیبی علاقے ہیں وہ ان کے حوالے سے، خاص طور پہ لکھنؤ کے وہاں پہ ہم کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا، اور ادبی تنظیموں میں یہ اصل میں جب غالب کا جو دور تھا نا جی، اس دور میں اگر آپ ذوق کو، غالب کو، ان کو سب کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ جب اپنے بارے میں گفتگو کرتے تھے، غالب نے بھی اپنے لیے ہم کا لفظ بہت جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔ یہ اس وقت ایک روایت ہوا کرتی تھی، اور روایت کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جو شخص ادبی شخص خاص طور پہ یا شاعر ہم کا لفظ استعمال کرتا تھا اس کو ایک خاص درجہ محسوس دیا جاتا تھا اس میں ادب کا، کہ جی ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ شخص جو ہے یہ ادب میں اس کا مقام زیادہ ہے عام لوگوں سے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ، جگہ کے ساتھ ساتھ اور ماحول کے ساتھ ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتے تھے۔ اب وہ لفظ چونکہ اب تو ساری زبانیں ایک اسٹریٹ لینگویج کی طرح تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک تھوڑا سا فرق بتاؤں کہ جب وہ اپنی ان کی جو نثریہ شاعری میں نے غالب کو دیکھا ہے تو بڑے فرینک خطوط بھی ہیں ان کے، انہوں نے اپنے آپ کو ہم بھی وہ کیا ہے، اور پھر لیکن جب تھرڈ ڈگری میں لیا ہے، جب غالب کو وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہے شعر ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب وہاں چونکہ بیان غالب ہو رہا ہے تھرڈ پرسن، تو وہاں انہوں نے مناسب سمجھا کہ تم استعمال کریں۔ صحیح۔ سو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سی ایک چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم اور یہ جو صیغے ہیں یہ پھر فارسی سے آئے ہیں۔ صحیح۔ پھر یہ فارسی میں بہت ضروری ہے، مطلب بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ویسے تو غالب یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پڑھنا ہے، اور اقبال بھی کہتا ہے، اور میں اسی لیے ان کو کہتا ہوں، کہتے ہیں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے ادبی ہے اگر میں کہوں غالب کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں غالب کہتا ہے ایک ہی غالب تھا۔ صحیح بات۔ اقبال کہتا ہے ایک ہی اقبال تھا۔ صحیح بات۔ اقبال یہ کہتا ہے اور غالب بھی یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پڑھنا ہے اور اگر مجھے سمجھنا ہے تو فارسی میں پڑھیں۔ بالکل۔ اور اگر غور کیا جائے نا جی، غالب کی، علامہ اقبال کی اور باقی کے بہت سارے شعراء کرام کا جو اچھا کلام ہے، جو صحیح اور اصل کلام ہے، وہ فارسی ہے، لیکن وجہ شہرت اردو ہے۔ بلکہ میرے شہر مثلا دیر اسماعیل خان جیسے شہر میں میرے دوست ہیں، برکت اللہ خان گنڈا پور، میرے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں، ان کے دادا جان، ان کے اوپر مجھے انہوں نے اس دن بتایا اور مجھے بڑا خوشی محسوس ہوئی کہ باقاعدہ مشہد میں ان کے اوپر، ان کی فارسی کے کلام کے اوپر باقاعدہ مطلب ریسرچ اور پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ سو کہاں ڈیرہ اسماعیل خان، کہاں پشتو اور سرائکی سپیکنگ ایک شخص، لیکن وہ اس عہد میں گزرے ہیں جس عہد میں فارسی کو ایک وہ، اور اس میں ایک بہت بڑی شخصیت کا میں ذکر کرتا چلوں گا کہ فارسی کو اور اردو کو فروغ دینے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے ریسنٹ ہسٹری میں وہ رنجیت سنگھ کا ہے۔ رنجیت سنگھ خود پنجابی جاننے والا، اس نے میک شور کیا سختی سے کہ فارسی کو عام کیا جائے اور فارسی کو ختم نہ ہونے دیا جائے، دفتری زبان کے طور پہ بھی استعمال کرتے دفتری زبان کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور اسی طرح سے اردو کو بھی، حالانکہ وہ چاہتے تو بڑے آسان طریقے سے مغلوں کی بھی جو دفتری زبان تھی وہ تو فارسی تھی۔ جی وہ تو ہے، وہ تو خیر فارسی تو آئی مغلوں کی وجہ سے ہے نا، ہمارے یہاں جو زیادہ رواج آیا ہے وہ مغلوں کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ وہاں فارسی بون ہے جو جس علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ بلکہ انہوں نے جب وہ نیچے اترے، کیونکہ افغانستان میں جو دو تہذیبیں ہیں جو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ
جن کا ٹکراؤ رہا ہے وہ دو سویلائزیشن، ایک فارسی سویلائزیشن اور ایک پشتو سویلائزیشن. اگین پشتو جو ہے وہ فارسی لیکن وہ ڈومینیٹنگ ہے فارسی. جی پشتو جو ہے وہ فارسی کی پھر بیٹی سمجھی جاتی ہے، لیکن جو کلچرز کا جو کلیش ہے وہ فارسی کا اور پشتو کا آپس میں بہت زیادہ رہا ہے. اور پھر جو مغلوں نے آ کے جس طریقے سے صرف زبان کے، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ناردرن الائنس اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں اور یہ جو پشتون اور یہ ایریاز کا اتنی بڑی ڈیوائیڈ ہے ساؤتھ آف افغانستان میں اور نارتھ میں، وہ زبان کی بنیاد کے اوپر ہے. صحیح. کہ ایک طرف فارسی ہے اور ایک طرف پشتو ہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے اور بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جوں لوگ ہمارے پاکستان میں لوگ پڑھتے اور لکھتے جاتے ہیں، وہ تو اردو کے قریب آتے جاتے ہیں، گھروں میں اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں. جو پشتو سپیکنگ ہے وہ بھی ہوتا جب اسلام آباد میں اس کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے یا کراچی میں تو وہ اردو پہ آ جاتا ہے، پنجابی بھی اردو پہ آ جاتا ہے. بین اسی طریقے سے افغانستان میں جب ایک پشتون یا ایک ہزارہ یا ایک ترکمن یا ایک ازبک جب وہ زیادہ تہذیب یافتہ ہو جاتا تو وہ فارسی کی طرف آ جاتا تھا. اصل میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ فارسی کے ڈائلیکٹس بہت ہیں جی، اردو کا ڈائلیکٹس نہیں ہے، کیونکہ اردو ہی ہے. اب اس کو تھوڑا بہت جغرافیائی لحاظ سے اس کے تلفظ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے لہجے میں، لیکن جو فارسی کے جس طرح سے ڈائلیکٹ، تاجک فارسی جو ہے وہ ایران کی فارسی سے مختلف ہے. بالکل. افغانستان کی جو فارسی ہے وہ ایران کی فارسی سے مختلف ہے. ہمارے ناردرن ایریاز میں فارسی بولی جاتی ہے جو وہ ایران کی فارسی اگرچہ ڈومینیٹنگ ضرور ہے لیکن وہ اس سے مختلف ہے. بلوچستان کی فارسی اور سرحد کی فارسی میں تھوڑا بہت فرق ہے. تو اس طرح سے فارسی میں مختلف ڈائلیکٹس کی وجہ سے وہ فارسی کے مختلف جو ہے تلفظ وہاں پہ ہیں. لیکن اردو جو ہے، اردو کی ادائیگی میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن اردو کے ڈائلیکٹس جو ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے آپ فارسی کے آپ کہتے ہیں. پنجابی کے ڈائلیکٹس کافی سارے ہیں. اسی طرح دوسری زبانوں کے ڈائلیکٹس کی وجہ سے زبانیں تھوڑی بہت ادھر ادھر ہوئی ہیں. اردو کے یہ ہے، میں کلیریفائی کرتا ہوں، اردو کے ایکسنٹس کافی ہیں. جیسے ایک سندھی جب اردو بول رہا ہے وہ تو جغرافی لحاظ سے ہے، اور ایک پشتون جب اردو بول رہا ہے اور ایک سرائکی جب اردو ادائیگی میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ڈائلیکٹس ہیں وہ یقیناً اتنے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے. عربی میں بہت زیادہ، عربی میں تو ہے بہت زیادہ، عربی میں تو بہت ہے. آپ ادھر ناردرن افریقہ میں چلے جائیں، بالکل مراکش میں آپ دیکھ لیں، نارتھ افریقہ میں وہ عربی جو ہے اس کو ہم بالکل ایسے بولتے ہیں جیسے وہ بروکن فرینچ ہے، بروکن عربک ہے. وہ عربک جو بولتے ہیں ناردرن افریقنز اور عرب میں جو عربی بولی جاتی ہے دو بالکل مختلف. جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے شاید. جی پروگرام چونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا کلام آپ سے گور صاحب سنا جائے. آج ہمارا پروگرام نثری پروگرام زیادہ رہا ہے، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ سنا بھی جائے، کچھ عطا کیجیے. جی کچھ اشعار پہلے آپ کو میں یہ اس دن میں غالب کو رات کو سن رہا تھا جی جی اور سنتے جگجیت سنگھ کی آواز میں اور گلزار وہ سن رہا تھا تو مجھے نیند آ گئی. تو بلی مارا کا ذکر ہے جس میں. جی تو جب میں نیند سے اٹھا رات کے کسی پہر تو یہ شعر آیا، کیونکہ میں آنکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا نہ جانے کیوں، اور میں نے جلدی سے لکھ لیا کہ کیونکہ آنکھوں کو تلوار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، بالکل کٹار. جی تو یہ شعر یہ عرض کیا جی کہ نیم جاں ہم نہ کیوں پڑے رہتے، نیم جاں ہم نہ کیوں پڑے رہے، ہم نہ یوں پڑے رہتے، نیم جاں ہم نہ یوں پڑے رہتے، تو نے گر آنکھ پھیر لی ہوتی. واہ 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 واہ. نیم جاں ہم نہ یوں پڑے رہتے، تو نے گر آنکھ پھیر لی ہوتی. اور ان آنکھوں پہ میں جب ایڈولیسنس کی طرف آیا تو میں نے اپنے کمرے میں ریکھا کا بہت بڑا پوسٹر لگایا. تو اس کی آنکھوں نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا. تو اس کی پھر میں نے کہانی پوری پڑھی اور اس کا وہ جو افیئر تھا امیتابھ بچن کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، اس کی کہانی میں جو ٹریجڈیز ہیں، تو اس پہ ایک میں نے شعر لکھا اور وہ یہ ہے کہ پڑھ لو ان کو قریب سے آ کر، پڑھ لو ان کو قریب سے، پڑھ لو ان کو قریب سے آ کر، میری آنکھیں میرا فسانہ ہے. واہ واہ واہ. پڑھ لو ان کو قریب سے آ کر، میری آنکھیں میرا فسانہ ہے. وہ میرے شہر کے خوبصورت میرے علاقے کے شاعر ہیں غلام محمد قاصر صاحب. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر آنکھوں کے حوالے سے ہے. کیا خوبصورت شعر ہے کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو،
ورنہ میں خانے کا پتہ. تم یوں ہی ناراض ہوئے یوں ہی ورنہ ناراض میں ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ. ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. واہ 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 تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو واہ ورنہ میں خانے کا پتہ. ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. آپ کی نظروں سے مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آیا ہے. جی تو آپ کی نظر کرتا ہوں وہ ارشاد. کہ ترستی ہے صدا راکھ میری قدم بوسی کو، ترستی ہے صدا راکھ میری، وہ نظر آئے تو پھر دیکھتی ہے آنکھ میری. واہ. تو آنکھ کا استعمال جو ہے نا جی. وہ ہر شاعر نے آنکھوں پر کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے. اور چونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو آخر میں دو چار اشعار. جی ایک میں نے یہ نظم لکھی ہے حال ہی میں جی اور اس میں میں بڑا مخمصے میں پڑ گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں بڑے تضادات کا مجموعہ ہے ہماری شخصیات. بڑی کانٹرڈکشنز ہیں اور کانٹرڈکشنز ود ان کانٹرڈکشنز ہیں. اور مجھے روس جانے کا اتفاق ہوا تو وہ ماسکو اگر آپ کبھی جائیں یا کہیں رشیا کے کسی جائیں تو ان کے وہ بابوشکاز ملتے ہیں جو اس طرح کے گول انڈے ہوتے ہیں. جی اور ان کے اندر وہ کھولے تو اس کے اندر ایک دوسرا ہوتا ہے یعنی صدر ہے تو 3-4 اندر اس کے 4-5-6 وہ اندر کھلتا جاتا ہے جیسے پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اور جو ہمارے ضمیر کی صورتحال ہے تو اس پہ میں نے ایک نظم لکھی ہے اور اس کا عنوان ہے جی تضاد اندر تضاد. تضاد اندر تضاد. عرض کیا جی جاگتے میں سو چکا میرا ضمیر. واہ. جاگتے میں سو چکا میرا ضمیر. یہاں جاگنا اور سونا. جاگتے میں سو چکا میرا ضمیر، کھولی آنکھیں رات بھر سوتا ہوں میں. واہ. کھلی آنکھیں. ضمیر سو جائے تو پھر نیند تو نہیں آتی نا. صحیح بات. جاگتے میں سو چکا میرا ضمیر، کھولی آنکھیں رات بھر سوتا ہوں میں، اور احمقوں کے شہر کی جنت میں بھی. واہ. احمقوں کے شہر کی جنت میں بھی. شہر کی جنت میں بھی زندگی میں حور کا خواہاں ہوں میں. واہ 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 واہ. احمقوں کے شہر کے جی جنت میں بھی زندگی میں حور کا خواہاں ہوں میں، اور ذات میں ہے قید ساری کائنات. ذات میں ہے قید ساری کائنات، کیا خلا میں ڈھونڈنے نکلا ہوں میں. واہ واہ. ذات میں ہے قید ساری کائنات، کیا خلا میں ڈھونڈنے نکلا ہوں میں. اور عرض کیا ہے کیوں نہ بخشی جاویداں مجھ کو حیات. شکوہ کیوں نہ بخشی جاویداں مجھ کو حیات، روز اپنی موت پہ روتا ہوں میں. واہ. کیوں نہ بخشی جاویداں مجھ کو حیات، روز اپنی موت پہ روتا ہوں میں. اور جب بنی ہے موت ضامن حیات. جب بنی ہے موت ضامن حیات. جب بنی ہے موت ضامن حیات، پھر یوں گھٹ گھٹ کے کیوں جیتا ہوں میں. واہ. پھر یوں گھٹ گھٹ کے کیوں جیتا ہوں میں. خان صاحب جی اور ایک شعر یہ ہے کہ ہے لکیروں کا لکیروں سے تضاد. واہ. یہ ہاتھ کی لکیریں بالکل ایسے ہی اور جو آپس میں ملتی ہیں. ہے لکیروں کا لکیروں سے تضاد، تجھ کو پا کر بھی مگر تنہا ہوں میں. واہ واہ واہ. ہے لکیروں کا لکیروں سے تضاد، تجھ کو پا کر بھی مگر تنہا ہوں میں. اور اس کا مقطع ہے جی کہ ہے تضاد اندر تضاد اندر تضاد. ہے تضاد اندر تضاد اندر تضاد، الجھنوں کے جال میں سلجھا ہوں میں. ہاں ہاں. بہت خوبصورت مقطع ہے. بہت بہت خوبصورت. بہت شکریہ خان صاحب. دل تو کرتا ہے کہ یہ نشست چلتی رہے، لیکن اتنی خوبصورت گفتگو، اتنی ضخیم گفتگو، لیکن چونکہ ہر چیز وقت کی پابند ہے اور ہمارا بھی پروگرام چونکہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں آپ نے بڑی ہمت کی ہے، رات کے اس پہر اس پروگرام میں براہ راست آپ تشریف لائے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس نشست کو ہم آئندہ کسی پروگرام میں جاری رکھیں گے، اس گفتگو کو اسی طرح. اور پھر انشاءاللہ کیونکہ مجھے خود بھی تشنیگی محسوس ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ. آخر میں ناظرین چونکہ پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام آج کا اچھا لگا ہے. آئندہ پروگرام دیکھتے رہیے، پروگرام میں خود بھی شرکت کیجیے. اور آخر میں وہی دو الفاظ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بابا جی کے ان اقوال کے ساتھ کہ
آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، میرا بھی، اور ان کا بھی جو کسی وجہ سے آپ کا یا اپنا خیال نہیں رکھ پاتے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت